اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں پڑھتی ہوں نا، یہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ شیطان تو ظاہرہ پیچھے لگا رہتا ہے کہ جی یہ کیا کرنے لگے ہیں، تو بڑے کوئی کام کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے لگوں، اس لیے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے جو ضمیر متصل جو جوائنٹ پروناؤن ہوتا ہے، جوائنٹ پروناؤن کا مطلب آپ کو ویسے تو اس میں انگریزی میں اگر آپ کہیں گے تو ہیز ہر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ آدمی یا وہ نہیں ہوتا، یعنی ہی شی اٹ نہیں ہوتا، ہر ہیز وہ ہوتا ہے، اٹس یہ ہوتا ہے پروناؤن انگریزی میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو۔ یہ جو جوائنٹ پروناؤن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اٹیچ پروناؤن سے کہتے ہیں یا جوائنٹ پروناؤن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا، اس آدمی کا، اس عورت کا، تمہاری عورت کی اور میری، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں۔ اردو میں یہ وہ نہیں ہوتا، یہ وہ اور وہ دو اور وہ سب نہیں ہوتا اس کا مطلب، اردو اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کی، یعنی میں نے آپ کو جو مثال بتائی ہے ہو کی، وہ میں نے بتایا کتاب ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب، اس ایک لڑکے کی کتاب۔ یہ شاید میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ اس ایک لڑکے کی کتاب، یہ ان دو لڑکوں کی کتاب، یہ ان سب لڑکوں کی کتاب، یہ اس ایک لڑکی کی کتاب، فیمیل کی کتاب، اس کی، ٹھیک ہے۔ اس ہا کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک لڑکی کی کتاب، ان دو لڑکیوں کی کتاب، ان سب لڑکیوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال میں نے آپ کو کلیئر تو کیا تھا، باہر ہے میں دوبارہ کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے یہ تمہاری کتاب، یہ تمہاری ایک آدمی کی کتاب، تمہاری دو آدمیوں کی کتاب، تمہاری سب آدمیوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب قرآن اگر میں کہنے لگوں کہ قرآن تم سب آدمیوں کی کتاب ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب وہ یہ نہیں، ہی شی اٹ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب ہے ہر، ہز، مائن، مائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یورس، یور، یہ ہے اس کا مطلب انگریزی میں اگر آپ کرنے لگیں، ٹھیک ہے۔ تو کی کتابوں کی، تم ایک لڑکی کی کتاب، تم دو لڑکیوں کی کتاب، تم سب لڑکیوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اور مائی بک اور میری بک، ہم سب کی بک، ہم سب کی بک، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، آگے سمجھ۔ اور یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا کہ وہ جو سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اگر میل فیمیل سب کا گروپ اکٹھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا اللہم لا اللہکم، یعنی کہ جمع، اس کا پلورل کا، جمع کا صیغہ لگتا ہے جب، اور میل والا مذکر لکھا ہوا ہے میں نے یہاں مینشن، وی ہیو ٹو یوز میل پلورل پروناؤن، ٹھیک ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ تو اس کی مثالیں اگر قرآن حکیم میں سے میں آپ کو دوں، شروع میں سے ہی سورہ بقرہ کی 5ویں آیت سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آیت اس کی مثال دینی اگر آپ کو، اپنا کھول لیں 5ویں آیت سے، سورہ بقرہ کی 5ویں آیت سے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو رب ہے یہ تو رب ہے نا، رب کا مطلب پتہ ہے نا، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو ہم، جیسے میں نے کہا کتاب ہو یا کتاب ہم، یہ میں نے ہم کہا نا یہاں، یہ وہ والی ضمیر ہوتی ہے، یہ رب ہم، ان سب کا رب۔ یہ ہم ہے نا، اس میں آپ فکر نہ کریں، اس کے یہ ہم اور ہم چینج ہو جاتا ہوتا ہے اپنے پلیس کے لحاظ سے، کہ وہ کہاں پلیس کیا جا رہا ہے۔ ہے اور میم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب آدمیوں کی کوئی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ یہاں رب ہم ہے تو ہے اور میم آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پوری بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، پورا ایک گروپ جس میں کہ عورتیں اور آدمی سب شامل ہیں، اس کے لیے بھی یہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سمجھ، آگے میں آپ کو اس کے 6 آیت کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم، کوئی نظر آیا آپ کو اس میں ضمیر؟ جی، ہم، وہی ہم یا ہم،
ہے اور میم آ گیا. دو آنکھوں والا ہے ہو یا اس طرح والا, اس کو ہم شوشے والا ہے کہتے ہیں اردو میں, ہے نا, جس کے نیچے وہ حمزہ ہوتا ہے اور ہے اس طرح کا, وہ جو ہے وہ کیا, وہ بھی ہو یا دو آنکھوں والا ہے ہو, ٹھیک ہے, وہ دونوں ایک ہی بات ہے. پھر کیا ہوا, انذرتہم, یہ نہیں, ام لم تنذرہم, یہ بھی نہیں, لا یؤمنون, حالانکہ یہ بھی ہم ہے, یہ بھی ہم ہے, لیکن یہ ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب ہے اگر تم ان کو ڈراؤ گے, اگر تم ان کو نہ ڈراؤ, ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, ٹھیک ہے, نہیں سوری, یہ بھی یہی ہے, یہی والی ضمیر ہے, یہ ہم ہے اور میم آ گیا تو یہاں پہ یہی مطلب ہے اس کا, ٹھیک ہے. آگے پھر وَلَهُمْ, ہاں جی, ختم اللہ علی قلوبہم, پھر وہی ان کے قلوب پر, ان سب آدمیوں کے قلوب پر یا ان سب آدمیوں عورتوں کٹھے گروپ کی قلوب کے اوپر ہم نے مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, پھر آ گیا ہم, وہ بھی وہی ہے. اب یہ مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا, یہ اس طرح سے جب آپ نکالتے جاؤں گے, ہاں کسی وقت آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گا کہ یہ بھی ہے میم ہمی ہے, وہ بھی ہے میم ہمی ہے, تو یہ کون سی ضمیر ہے, اتنی آپ کو وہ نہیں, جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو وہ بھی سمجھ آنے لگ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. یہ اسی طرح سے یہ کتابہم لعلکم لعلہم لعلکم تتقون لعلہم تتقون, مطلب تم سب بھی جو ہو, یعنی آدمی عورتیں سب اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طرح سے لعلہم یتقون, وہ سب آدمی اور عورتیں اللہ کا تقوی اختیار کریں, ٹھیک ہے جی. تو یہ کائنڈلی آ کے اس کو چینج کریں, اب دوسرا والا رکھیں, ضمیر منفصل والا. اس کو پاز کر دیتے ہیں تھوڑی دیر تاکہ وہ چلیں جی. ہم آج اپنی اصل میں آج ہمارا یہ تھا, لیکن اس کو ریوائز کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ پھر اب بہت کلیئر ہو جائے گا. سمیت اس کے بھی ہم کریں گے, دونوں کو اکٹھا کریں گے تو اور زیادہ کلیئر آپ کو ہوگا. اب یہ ضمیر ہے, آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ضمیر منفصل, جو علیحدہ سے ڈیٹیچڈ پروناؤن. اس کو آپ نے کیا دیکھا تھا, علیہم من ربہم انذرتہم, اس طرح دیکھا تھا نا, وہ ساتھ جڑی ہوئی تھی, کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. یہ جڑی ہوئی نہیں ہوگی, یہ علیحدہ ہوگی, اور اس کا مطلب ہوگا اٹ, ہی, دے, سوری, اچھا, اٹ اور ہی اور دے, اگر پلورل ہوگا تو دے ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اس کا, یعنی مذکر غائب تھرڈ پرسن میل, اس میں انگریزی میں اگر کریں گے تو اٹ ہوگا یا ہی ہوگا یا دے ہوگا, ٹھیک ہے. انگلش میں اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا, ہی اور اٹ اور دے, اس پہلے والے خانے میں, ٹھیک ہے. اس میں ہم کہیں گے ہوا, ہما, ہم. اب یہ ہم بھی وہی ہے, لیکن جب یہ علیحدہ سے آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو علیحدہ ہے, یہ جڑا نہیں ہوا کسی لفظ کے ساتھ. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ ایک آدمی, ٹھیک ہے, وہ ایک آدمی. اس کا مطلب اس کا نہیں ہے, یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوگا, وہ ایک آدمی یا وہ سب آدمی, وہ سب آدمی, ٹھیک ہے. یہ وہ ایک آدمی, وہ دو آدمی, وہ سب آدمی, ٹھیک ہو کیا. ہوا, ہما, ہم, حالانکہ یہ ہما بھی وہی ہے ضمیر متصل والا, بٹ اس کا مطلب فرق ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹیچڈ ہے, یہ علیحدہ ہے, یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا نہیں ہوا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ یا ہی یا دے, ٹھیک ہو کیا. آرڈر میٹر کرتا ہے, اگر میں ہما سیکنڈ پہ اور مسلمان پہلے ہوں لفظ, نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں آپ نے ترجمہ کرنا, یہی ترجمہ کرنا ہے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہما دوسری جگہ پہ اور مسلمان پہلے ہوں, نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوگا نا, اس کی کنسٹرکشن ہی ایسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں, تو یعنی ہم میں یہ ڈیٹیچ نہیں ہے, یہ اٹیچڈ ہے. تو یعنی ہم ان کی
तुगयानी। समझ आ गई? ये आपको आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ये समझ आती जाएगी आप लोगों को भी कि भी किस तरह से ये डिटैच्ड और अटैच्ड कैसे हैं। जो अटैच्ड है वो तो तुगयान के साथ जुड़ी हुई है ना, वो हिम, फी तुगयान हिम, ठीक है ना, जुड़ी हुई है उसके बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, नहनु। ठीक है जी। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज होता है। ये यानी डिटैच्ड कैसे है। ये है हुआ मुस्लिमुन, वो एक आदमी मुसलमान है, ये हमने कहना है, वो एक आदमी मुसलमान है, ठीक है। हुमा मुस्लिमान नुन, वो दो आदमी मुसलमान है। वो दो आदमी जो सामने बैठे हैं, या वो गायब हैं, सॉरी गायब हैं, वो जो दो आदमी थे जो सुबह आए थे वो मुसलमान है। ऐसे कहेंगे ना जब हम, तो हम कहेंगे हुमा मुस्लिमान, हुमा मुस्लिमान, हम मुस्लिमून। वो बहुत सारे जो थे जो सुबह आए थे एक ग्रुप, वो क्या था? मुस्लिमून थे, वो सारे के सारे मुसलमान थे। और वही असूल यहाँ भी है। अगर एक ग्रुप सुबह आया था जिसके अंदर औरतें भी शामिल थी, आदमी भी शामिल थे, तो हम उसको क्या कहेंगे? मुस्लिमून ही कहेंगे। वो असूल जो पीछे हमने लिखा था साइडों पे, वो इसके अंदर भी चलेगा। ठीक हो गया। जो मोनस गायब है यानी थर्ड पर्सन फीमेल है, उसमें आएगा इट भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, और दे प्लूरल के लिए आएगा। ठीक हो गया। उसमें क्या है? हिया मुस्लिमातुन, वो एक औरत जो है ना वो मुसलमान है। वो जो एक औरत सुबह आई थी ना वो मुसलमान है, ठीक है, क्योंकि वो गायब है। हम थर्ड पर्सन। हुमा मुस्लिमातान, वो जो दो सुबह औरतें आई थी ना वो मुसलमान है, तो हम क्या कहेंगे? हुमा मुस्लिमातान। अब ये अलहदा है, हुमा का लफ्ज ये अलहदा है, ये मुस्लिमाताने हुमा नहीं लिखा हुआ। अगर वो पहले आएगा उसके साथ तो वो फिर दूसरी ज़मीर होगी, ठीक है। ये इतनी उसमें आपको परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता जाएगा जब आप देखते जाएंगे तो आप। अच्छा, वो हुन्ना मुस्लिमात, वो सब जो सुबह आई थी ना सारी की सारी औरतें, वो सारी की सारी मुसलमान थी। अब ये मुस्लिमात हो जाएगा जमा, ठीक है। मुस्लिमातुन की जमा मुस्लिमात, मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमुन का तस्निया मुस्लिमान, मुस्लिमातुन का तस्निया मुस्लिमातान। ठीक हो गया। ये है इसका। अच्छा जी, फिर क्या है? तुम जो सामने बैठे हुए हो तुम मुसलमान हो। तुम एक आदमी जो सामने बैठे हुए हो तुम मुसलमान हो। अंता मुस्लिम, तुम जो सामने बैठे हुए हो तुम मुसलमान हो। अंतुमा मुसलमान, वो जो दो सामने बैठे हुए हैं ना वो मुसलमान है। अंतुमा मुस्लिमान, अंतुम मुस्लिमून, तुम सब जो सामने बैठे हुए हो मुसलमान, ठीक है। इसी तरह अब ये मोनस हाजिर है, ये यू, इसमें तो यू ही होता है ना, अंग्रेजी में तो खाली यू ही होता है, ये भी यू होता है, यू होता है, इसकी प्लूरल कोई नहीं होता। लेकिन हमारे पास अरबी के अंदर प्लूरल होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी, सब का प्लूरल होता है। अब मोनस हाजिर के लिए क्या कहेंगे? अंति मुस्लिमातुन, अंति मुस्लिम, डिटैच है ना, ये अलहदा लफ्ज लिखा हुआ है, ये अलहदा लिखा हुआ है। ये है अंतुमा मुस्लिमान, सॉरी अंतुमा मुस्लिमातान, तुम जो दो बैठी हुई हो तुम मुसलमान हो। ठीक हो गया। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सारी की सारी मुसलमान। ठीक हो गया जी। फिर मुतकल्लम का सीगा है। मुतकल्लम होता है फर्स्ट पर्सन, तो उसके लिए क्या होता है? एक हो तो उसको कहते हैं अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अब मैं औरत हूँ या आदमी, क्योंकि मैं अपने आप को वो कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं औरत हूँ या आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए एक ही होएगा, औरत आदमी दोनों के लिए अना ही होगा। ठीक हो गया। नहनु, आदमी हो औरतों दो हों बहुत सारे हों, उनके लिए क्या होगा? नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, सॉरी नहनु मुस्लिमान होगा यहाँ पे, सॉरी आई एम सॉरी, ये मुस्लिमान है यहाँ पे। नहनु दो के लिए हो तो हम कहेंगे नहनु मुस्लिमान, दो, ठीक है। इसके साथ चेक कर दूं,
देखिए इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, इनको ह्यूमन एरर समझ के, इनको नालायकी नहीं समझते, इनको ह्यूमन एरर समझ नाहनो मुस्लिमान ही, ठीक है, वाव हट जाएगी, जबर भी हट जाएगी और मुस्लिमान हो जाएगा ये, ठीक है। इसको यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, नाहनो मुस्लिमान दो, ठीक है, नाहनो, हम तो उर्दू में तो मुसलमान एक को भी कहते हैं ना, इसमें एक को मुस्लिम कहेंगे और दो होंगे तो मुसलमान कहेंगे और बहुत सारी होंगे तो मुस्लिमून कहेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन कि ये मैंने यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, इसको क्रॉस कर देते हैं और इसको उसके साथ मार्कर के साथ भी लिख दूंगी मैं, ठीक है। अभी उधर से मार्कर ले आएंगे और लिख देंगे मैंने 12। ये हो गया जी, ये आपको समझ आ गया ये क्या है जी। इसको याद करने के लिए हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु नाहनु, ठीक है। ये इस तरह से, हाँ जी जी बोले, क्वेश्चन करें। मुस्लिम वाले जो ये मतलब एक सादा लफ्ज मुस्लिम के लिए जो फॉर्म है सर, ये हर लफ्ज में फॉलो होंगे जी, हर लफ्ज में, हर जो भी आप ये वो क्या है, ये इसम है ना, ये इसम है ना, हाँ। तो आप इसके लिए भी मोमिन, लेट्स से जैसे ये मुस्लिम है, मोमिन है, तो आप कहेंगे हुआ मोमिनुन, हुआ मोमिनाने, हुम मोमिनूना, हुम मोमिनूना, मुस्लिमूना के वजन पे मोमिनूना, ठीक है, हुम मोमिन, आगे समझ। हिया मोमिनतुन, हुमा मोमिनतान, हुन्ना मोमिनात, हुन्ना मोमिनात, मुस्लिमात, ये इनके जो वजन है ना, यानी कि जो जिस उसके ऊपर जेर जबर के साथ पड़ा हुआ है वही आप अगर रखेंगे अगले के तो वो भी उसी सही हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिमुन, ये अंता मुस्लिमुन, मोमिन अंता मोमिनुन, अंतुमा मोमिनान, ठीक है, अंतुम मोमिनून, ठीक हो। इसी तरह से सारे ये होंगे, समझ में आ गई ये बात, ठीक है जी। अब हम इसकी जो आपने कल कुछ मिसालें कुछ 10 आयात के अंदर से उसकी मुत्तसिल की भी निकालें, वो जो है मिसालें, और उन्हीं 10 आयात में से इस मुनफसिल की भी निकालें, डिटैच्ड की भी निकालें। मैं आपको एक दो बता देती हूँ इधर से कुरान हकीम में से, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, ये देखें 8th आयत निकालिए आप सूरह बकरा की, ठीक है। तो ये है जी, वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो ये जो हम है ये क्या है, ये वाला, ये वाला मोमिनीन अगर आ गया ना तो मोमिनून ही है वो लफ्ज, उसको फिर प्लेस के लिहाज से उसके नीचे जेर डाल देते हैं, वो भी आपको बात समझ में आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो क्या जी। ये तो एक आपको मिसाल मैंने बताई है यहाँ से 8th में से। फिर आगे आ गया जी, हाँ आगे कहाँ आ गया जी, 11th, उसमें 11th आयत में उन्होंने कहा, कालू, उन सब ने कहा, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, नहनु मुस्लिहून, इधर देखें, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मुस्लिमून, मुस्लिमून, मुस्लिहून, ये क्या है, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, नहनु मुस्लिहून, हम सब ऐसे हैं कि हम अपने कामों को मेंड करते रहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको मेंड करते हैं। मुस्लिहून का मतलब हम सब नहनो, यहाँ पे कालू वो कहते हैं, उनसे जब कहते हैं कि भी फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं नहीं हम तो इस्लाह करने वाले हैं,
ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو مینڈ کر رہے ہیں. ہم سب ہم سب, ٹھیک ہو گیا, ہم سب بھی ہو سکتے ہیں, ہم دو ہوں تو یہاں پہ مصلحان ہوئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نحن مسلمون, مطلب الف آئے گا ضرور. الف آئے گا, نہیں الف نہیں, نحن مسلحون, الف تو کہیں نہیں ہے یہاں, نہیں اس دو میں آئے گا, اگر دو کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, زبر زیر جو بھی ہوتے ہیں بٹ الف آئے گا. الف آئے گا, ٹھیک ہو گیا. اس میں نحن مسلحون, ٹھیک ہو گیا. الف نہیں آئے گا, جب زیر کی شکل آئے گی تو یہ آ جائے گا, اس کو چھوڑ دیں آپ, اتنی باریکی میں نہ جائیں, اتنی باریکی میں جائیں گے تو آپ کو پھر بہت مشکل گرامر لگنے لگ جائے گی. جو میں بتا رہی ہوں نا بس وہیں تک رہیں, آپ کو بہت اسی سے ہی فائدہ انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کو قرآن حکیم کی حد تک آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. باقی عربک بہت ڈیپ ہے, بہت واسٹ ہے, اس کی گرامر بہت واسٹ ہے. اگر آپ یہ کم از کم 2 سال, یہ جو مفتی بنانا ہوتا ہے یا درس نظامی جسے کہتے ہیں, اس میں پورے 2 سال گرامر پڑھاتے رہتے ہیں. 2 سال, آپ سمجھیں وہ 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں تو نہیں آئے گی نا. 2 سال پورے انہیں پڑھاتے ہیں گرامر, پھر وہ اس کی باریکیوں میں بھی جاتے ہیں اور اس میں بھی جاتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. آپ قرآن کے عربک سیکھ رہے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ باریکی, ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے جتنا میں بتاتی ہوں اللہ کی رحمت سے کافی ہوئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن حکیم کے اندر سے مثال نظر آ جاتی ہے آپ کو, نحن مسلمون, اوے اچھا یہ تو یہ والا ہے, نحن مسلمون نحن مسلمون, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں, اب اگلی آیت 13ویں آیت میں دیکھیں آپ, 13ویں آیت میں دیکھیں, الا مطلب شروع ہوتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. یہاں کون سا لفظ ہے, کون سی ضمیر ہے؟ الا انہم هم السفہاء, کون سی ہے 13ویں 13th. اچھا جی, بولے اللہ الا انہم هم السفہاء, بولیں بولیں, شاباش, جس کو آتا ہے بولے بولے, ہاں جی شاباش, ٹھیک ہے بالکل. هم السفہاء, ہم یہ ہم یہ والا, ہاں هم السفہاء, الف لام پڑ گیا صفحاء پہ, بٹ اس کی کوئی آپ کو وہ نہیں, کیونکہ وہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا ان صفحاء کا, اس لیے اس پہ الف لام پڑ گیا. تو ہم کیا ہے, یہ والی ضمیر, یہ والی, ٹھیک ہو کیا. ہم الصفحاء, وہ سب کے سب جو ہیں نا وہ ویک مائنڈڈ لوگ ہیں. اور الف نام پڑھ گیا جس کا مطلب ہوا کہ وہ خاص, وہ جو خاص گروپ تھا جو آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا تھا, یا جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں اور ہم تو بڑے صالح ہیں اور ہم تو بڑا, ہاں جی الصفحاء پراپر نام بن گیا, یہ پراپر ناؤن بن گیا, بیکاز پیچھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیا, کہاں پہ, انؤمن کما آمن السفہاء, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پراپر ناؤن ان کو بنا دیا کہ وہ والے جو لوگ تھے. اب وہ سارے کے سارے جو ساری دنیا ہے ہم السفہاء تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پیچھے والے جو لوگ ہیں. اچھا جی, قالوا اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم. اب جی اب 14th آیت میں آ جائیں آپ. نحن مستہزئون, جی شاباش, نحن مستہزئون, ٹھیک ہے. یہ کون ہو گیا, نحن مستہزئون, ہم تو ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے یار, تم سیریس ہی ہو گئے, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ٹھیک ہے. مستہزئون وہی استہزاء کرنا, کسی کے ساتھ مذاق کرنا, ایسے ہی بس ٹھٹھا مذاق. تو وہ کہہ رہے ہیں او یار تم تو سیریس ہی ہو گئے, ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے, تو ایسے ہم تو مذاق کر رہے تھے, ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. یعنی اس سے پیچھے بھی ہے ایک, لیکن وہ آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. بھائی ہم تو فٹو ہے لائے کا کل عظیم
ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ لوگ یہ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ نکالنے بیٹھیں گے تو پھر ہماری کلاس ذرا لمبی ہو جائے گی. بہرحال آپ لوگ اب آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ نے یہ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی ایک اور ابھی سمجھ میں سامنے نظر آ گیا. 22ویں آیت کے اندر 22ویں آیت کے اندر آپ چلے جائیں. اس کا آخری لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ انتم تعلمون. انتم تعلمون. انتم کہاں ہے؟ یہاں دیکھیں آپ. انتم کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ انتم. شاباش. مذکر حاضر کے جمع میں پلورل میں. انتم مسلمون. انتم تعلمون. وہ تعلمون اور لفظ ہے بٹ وہ انتم آپ کو نظر آ گیا. یہ ڈیٹیچ اس کی مثال آپ کو نظر آ گئی. اس طرح سے آپ کو نظر آتی جائیں گی. اور آپ نے بلکہ کرنا یہ ہے کہ 10 آیات کے اندر سے ہی ڈیٹیچ بھی اگر آپ کو ملے اور اٹیچ بھی ملے تو ان دونوں کو آپ نے مارک کر لینا ہے. ٹھیک ہے. گرین پین رکھ لیں یا کوئی ایسا کہ جس سے آپ نے یہ مارک کرنی ہو اگر کرنا چاہتی ہیں. ورنہ آپ اس کو صرف اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیٹیچڈ ہے اور یہ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ڈیٹیچڈ ہے. ہوا ایک علیحدہ سے مطلب ایک آدمی. ہوا کا مطلب ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہی. ہما کا مطلب وہ 2 آدمی. ہم کا مطلب وہ سب آدمی یا سب آدمی عورتیں اکٹھے اگر کہیں دینا ہو تو. اسی طرح سے یا ایک عورت. ہما 2 عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. ٹھیک. یہ ڈیٹیچڈ ہے. یہ اس کے پیچھے سے یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. جڑا ہوا نہیں. جڑا ہوا نہیں ہے پیچھے سے کسی کے ساتھ. تو یہ ہے اس کا سارا یعنی کہ چارٹ. اس کو بھی آپ لوگ صرف ان کو یاد کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ہما ہم ہا ہما ہننا وہ بھی آپ نے یاد کر لیے. شاباش بہت اچھی بات ہے یاد کر لیے. جس نے نہیں کی اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کم از کم رات کو سوتے وقت ایک بار اس کو آپ ریوائز کر لیا کریں گے نا تو یہ پھر آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے گا. اور صبح اٹھ کے بھی جب بھی آپ نماز وغیرہ پڑھ چکی تو ایک بار اس کو ریوائز کر لیا کریں تو پھر آپ کو یہ بہت فائدہ دے گا اور کبھی نہیں بھولے گا پھر. ٹھیک ہے. میں نے میرا خیال آج سے 50 سال پہلے بلکہ 50 بھی نہیں 52 ایئرز اگو میں نے یہ یاد کی تھی اور یاد ہے آج تک. کہیں یہ غلطی ہو سکتی ہے. اتنی میں ویسے بھی بری ہو گئی ہوں 76 ہو گئی ہوں تو ہو سکتی ہے اس طرح کی غلطی بٹ ابھی تک مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے. اس کو بھی آپ نے یاد. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن نحن. ٹھیک ہے. چلیں جی پھر آج کا ہو گیا سمجھ میں آ گیا تو آج کا سبق ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی. لیسن. چلیں جی. اللہ حافظ.